ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلی قسط میں فرشتوں کی بات کی گئی تھی۔ یہ فرشتوں کی خصوصیات کی کل 3 اقساط ہیں۔ پہلی قسط میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، اب یہ دوسری قسط شروع ہے فرشتوں کے خصائص کی۔ تو یہ دوسری قسط دیکھنے سے پہلے پہلی قسط ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کا جو وہ سماعت ہے آپ کی وہ مربوط رہے، ربط رہے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے یعنی اس میں ترتیب دی گئی ہے۔ تو اب ہم قسط نمبر 2 شروع کرتے ہیں فرشتوں کے خصائص کی۔ فرشتے کس شکل میں دنیا میں آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ کچھ بیان ہو چکا تھا۔ اب کچھ اور بیان اس کا کرتے ہیں یہاں سے فرشتوں کا، کیونکہ فرشتوں کا ہی بیان جاری ہے۔ تو اس سے پہلے کس نے بتایا گیا تھا کہ فرشتے کیا ہیں، ان کا مکمل تعارف کروایا گیا۔ فرشتوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلی قسط کا مطالعہ ضرور کر لیں، جس کا عنوان ہے فرشتے۔ اس میں فرشتوں کے خصائص سے آغاز کیا گیا ہے اور تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ فرشتے کارکنان سلطنت خداوندی ہوتے ہیں۔ فرشتے ہر کام مقررہ وقت پر کرتے ہیں۔ پیغام رسانی کرنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور فرشتے شکل بدل بدل کر دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے حالات کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی اپنی شکلیں بدل کر آتے ہیں اور دنیا کے جو کام اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگائے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو دنیا کے حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ آ کر، یعنی فلاں کام کس طرح کرنا ہے اور فلاں کام ہونے نہیں دینا ہے، فلاں کام کو روکنا ہے۔ اب گزشتہ سے پیوستہ موضوعات کی رعایت سے ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا۔ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتے جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں وہ خوشخبری لے کے آئے تھے۔ اصل میں وہ آئے 2 کام کرنے تھے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی بستی کو بھی الٹانا تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ تو جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے ان کو خوشخبری دی اور پھر لوط علیہ السلام کا بھی بتایا کہ ہم نے وہاں بھی جانا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 69، اس کا ترجمہ ہے، اور البتہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے بھی کہا سلام ہو تم پر۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ لے آئے ابراہیم ایک بچڑا بھنا ہوا۔ سابقہ قسط میں ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ فرشتے شکل بدل کر دنیا میں آتے ہیں، لہٰذا یہ فرشتے بھی شکل بدل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم ان کو نہ پہچان سکے۔ حضرت ابراہیم ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ مہمان سمجھتے تھے نا کہ میرے مہمان آئے ہیں، وہ انسانی شکل میں تھے تاکہ وہ کھانا کھا سکیں، مگر فرشتوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ عرب میں مہمان نوازی کا دستور تھا، مگر دشمن اپنے دشمن کا کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی یہ بھی ایک وہاں کا دستور تھا کہ دشمن کبھی دشمن کے گھر جا کر یا دشمن کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں جو کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ڈرو مت، ہمیں قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ فرشتوں نے اس کو بیٹے حضرت اسحاق کی اور پوتے حضرت یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ عالی مرتبت اور معزز نیکوکار فرشتے، یہ بھی فرشتوں کی ایک قسم ہے۔ عالی مرتبت، معزز، نیکوکار، سارے فرشتے عالی مرتبت ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کی مخلوق مرتبے والے ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ تو لیکن یہ ایک خصوصیت ہے سورۃ عبس آیات 11 تا 16 میں، ہرگز نہیں ہے شک، یہ قرآن تو سراپا نصیحت ہے، پس جو چاہے قبول کرے اسے، لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، ہاتھوں میں ہیں ایسے کاتبوں کے جو معزز ہیں، نیکوکار ہیں۔ یہ فرشتوں کی
یعنی کہ ڈیفینیشن اللہ پاک بتا رہے ہیں تعریف ہے ان کی کہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں اور نیکوکار ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کریم کی ہدایت کے مطابق قرآن مجید کے صحیفوں کو لکھتے تھے، ان صحیفوں کی حفاظت کرتے تھے اور رسول تک بحفاظت پہنچاتے تھے۔ یعنی قرآن کے صحیفوں کو لکھتے تھے، جو ان صحیفوں کی حفاظت کرتے تھے اور پھر حفاظت کے ساتھ اللہ کے رسولوں کے پاس پہنچا دیتے تھے۔ وہ اتنے معزز اور باعزت ہیں کہ امانت میں ذرا بھی خیانت نہیں کرتے۔ ایسے نیکوکار فرشتوں کی ڈیوٹی قرآن مجید کی حفاظت اور تنزیل و ترسیل کے لیے لگائی گئی ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، پیغام ہے عالی مرتبت فرشتہ کی زبانی جو عرش کے مالک کے ہاں صاحب قوت اور بلند مرتبے والا ہے۔ یعنی یہ فرشتوں کی ایک قسم ہے جو عالی مرتبہ فرشتے ہیں، یہ صحیفے لکھتے ہیں اور پھر بڑی حفاظت کے ساتھ نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بہت معزز اور باعزت ہیں، ذرا بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جو چیز جس طرح ملتی ہے اس کو ویسے ہی اپنی اصل شکل میں نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب فرشتوں کی ایک اور خاصیت جنت اور دوزخ کا انتظام کرنے والے فرشتے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو جنت کا انتظام کرتے ہیں اور دوزخ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ فرشتے ہی جنت اور دوزخ کے انتظامات پر مامور ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 71 تا 73 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ اس کا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جہنم کی طرف، یعنی ان لوگوں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو ہانکتے کن کو ہیں؟ جس طرح مویشیوں کو مویشی چرانے والے ہانکتے ہیں نا، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور چلاتے ہیں ان کو آگے آگے، اور یہ ہے ہانکنے کا مطلب۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جہنم کی طرف جنہوں نے کفر کیا، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے اور کہیں گے ان سے، جہنم کے محافظ، کہ نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے تھے، پڑھ کر سنایا کرتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات اور تمہیں ڈرایا کرتے تھے اس دن کی پیشی سے۔ یعنی اب جس دن تم جب آپ پیش ہو رہے ہو، اللہ کے پاس پیش ہوئے ہو، تو رسول آپ کو ڈرایا کرتے تھے اس دن کی پیشی سے، لیکن تم نہیں ڈرایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، مگر کافروں پر عذاب کا فیصلہ سچ ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، پس متکبروں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو تھے جو فرشتے، ان کو دوزخ میں لے جانے والے، ہانک کر لے جائیں گے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ لیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور کھلے جا چکے ہوں گے اس کے دروازے، یعنی پہلے ہی ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اور کہیں گے ان کے منتظمین، یعنی ان جنتیوں سے ان کا انتظام کرنے والے فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر، بڑے اچھے رہے تم، بس داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ تو فرشتوں کی یہ دو قسمیں، کچھ جنت کو لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں، کچھ دوزخ کی طرف لے جانے والے فرشتے، الگ الگ ڈیوٹی ہیں ان کی بھی۔ دوزخ کے جو دوزخ کا فرشتہ ہے، داروغہ دوزخ کا دربان، اس کا نام مالک ہے۔ دوزخی لوگ مالک فرشتے سے سوال کریں گے، اہل جہنم میں پڑے پڑے مایوس ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا اب یہاں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا، عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور رہائی کی بھی کوئی صورت نظر نہ آئے گی، تو لاچار ہو کر دوزخ کے دربان مالک فرشتے کو پکار کر کہیں گے۔ سورۃ زخرف آیات 77-78، ترجمہ ہے، وہ پکاریں گے داروغہ جہنم کو، کیا اچھا ہو کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے ہمارا رب، یعنی کہ ہمیں موت ہی دے دے، بالکل ہم ختم ہی ہو جائیں اس زندگی سے، یہ تو بہت بری زندگی ہے۔ اے مالک فرشتے، کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارا رب، ہمارا رب، یہ ہمارا کام بالکل ہی ختم کر دے، موت ہی دے دے ہمیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے،
در حقیقت ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناگوار تھا۔ تو فرشتے مجرموں کو دھکے دیتے ہوئے لائیں گے، یعنی فرشتے جب ایسے مجرموں کو لائیں گے تو دھکے دیتے ہوئے لائیں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یعنی وہ دھکے دیتے ہوئے لائیں گے ان کو۔ جس روز ان کو فرشتے دھکے دیتے ہوئے نار جہنم کی طرف لائیں گے، یعنی یہ سارے کام اب فرشتے ہی کرتے ہیں، اور قیامت کے بعد نئی زندگی میں بھی فرشتے ہی کارکن ہوں گے۔ یہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کے بعد نئی دنیا ہوگی عالم بالا میں، تو وہاں بھی سارے کام فرشتے ہی کریں گے۔ اب فرشتوں کی ایک اور قسم ہے پہرے دار فرشتے، پہرا دینے والے۔ بندوں کو اللہ نے بلاؤں کے سہارے نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی جن بھوت شیطان وغیرہ بندے کو تکلیف دینے کے لیے اس کے قریب آنا چاہے تو یہ پہرا دینے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے ان بلاؤں کو بندے کے قریب نہیں آنے دیتے، بندے کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں جب تک انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتا، یعنی شرک نہیں کرتا، اللہ کا بندہ ہی بن کر رہتا ہے، تو وہ اللہ کی پناہ میں ہی رہتا ہے، تو وہ ان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ہو جاتا ہے، درباروں مزاروں پر جا کر ان سے مدد مانگنے لگتا ہے، تو شیطان ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ بندہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، ناپاک رہنے لگتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی یہ نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کا ترجمہ ہے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں بندے کے آگے بھی اور پیچھے بھی، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھ بھال کرنے والے یا پہرا دینے والے فرشتے ہیں جو انسانوں پر پہرا دیتے ہیں۔ جب تک مومن بندہ اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے تو یہ فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، جب وہ بندہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دو کاتب فرشتے، لکھنے والے، دو فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ہر شخص کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کرتا ہے لکھتے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی عدالت میں جب گواہی دینے کا موقع آئے گا تو یہ فرشتے گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کے ذاتی اعمال کو جانتے ہی ہیں، ان کو تو علم ہی ہے سارا، لیکن پھر بھی عدل کی شرط پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کا تیار کیا ہوا ریکارڈ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سورۃ قاف آیات نمبر 17 اور 18، ترجمہ ہے اس وقت جب لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی بات مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار رہتا ہے، یعنی انسان بات ابھی منہ سے نہیں نکالتا تو لکھنے والا جو ہے نگران فرشتہ وہ تیار رہتا ہے وہ الفاظ لکھنے کے لیے۔ سورۃ المطففین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم پر تمہارے اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم